السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام CEO آن لائن. آج ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت ہے پرنیا چودھری صاحبہ. پرنیا صاحبہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے اور یہ تقریباً مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ رہی ہیں. آج ان سے جانیں گے تعلیم کے حوالے سے کہ اس وقت کیا مشکلات ہیں اور تعلیم جو ابھی ہم انگلش میڈیم اور سرکاری ہے اس میں کیا اچھائیاں اور کیا برائیاں ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم پرنیا صاحبہ، پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ علی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. پرنیا صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ مختلف اداروں سے وابستہ رہیں تعلیمی شعبے سے، تو آپ اس وقت جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں، کیونکہ میں ایک سوشیولوجسٹ ہوں بائی پروفیشن علی، اور اس کے بعد میرا باقی کریئر کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو سوشیولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے کور پرابلمس کو دیکھتا بھی ہے اور پھر اس کو ہائی لائٹ کر کے اس سے سولوشنس کی طرف جاتا ہے. یہی ایک سوشیولوجسٹ کا کام ہے. اور پھر الٹیمیٹلی وین یو ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن، سو میں ایجوکیشنسٹ رہی 17 سال، اے لیول سوشیولوجی پڑھایا اور سائیکالوجی بھی پڑھایا 5 سال. اس کے بعد ریور اوکس اکیڈمی از آر بیبی، جو آپ شاید پتہ ہی ہوگا اس کے بارے میں. سو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں دیر از اے ہیوج گیپ آف ایجوکیشن. لائک جو ایجوکیشن، ایک ٹھیک ایجوکیشن اور ایک ایجوکیشن جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور وہ گیپ ہے شعور کا. ابھی آپ نے بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے، تو اچھا ناظرین کو میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میم ریور اوکس اکیڈمی کی پرنسپل بھی ہیں اور مینیجنگ پارٹنر بھی ہیں. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سسٹم چل رہا ہے، آپ نے جو گیپ کی بات کی، بہت بڑا گیپ ہے. انگلش میڈیم اسکول میں کچھ ہے تعلیم، لیکن پرائیویٹ کے علاوہ سرکاری کی طرف جاتے ہیں تو ایجوکیشن کا حالت بہت ہی خراب نظر آتی ہے. آپ کو تعلیمی سسٹم میں یہ دونوں میں جو فرق ہے یہ کیسا لگتا ہے؟ کیسے آپ دیکھتی ہے سارے سسٹم میں؟ ایکچولی جب ایجوکیشن کو جب ہم نے فری مارکیٹ اکانومی سے، برٹن کے اندر ایک لا پاس ہوا فری مارکیٹ اکانومی، پہلے فری تھی ایجوکیشن، تو اس سے ہم جب فری مارکیٹ اکانومی کی طرف آئے، یعنی کہ فری دے کے ایجوکیشن خریدنے کے لیے، اور ایجوکیشن جب مارکیٹائزڈ ہوئی تو سمجھے کہ ایجوکیشن ایک کموڈٹی بن گئی. وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اب میں اور آپ یہ پھول خریدتے ہیں، اور وہ بالکل اسی کرائٹیریا پہ خریدا جاتا ہے. اس میں ہم نے اے بی سی ڈی ای اور مے بی ایف بھی ہے، ایف ٹائپ ایجوکیشن بھی، جس کو آپ اردو میڈیم اسکول کہتے ہیں. سو انگلش میڈیم اسکول میں بھی ہم نے جو سینس آف میریٹوکریسی ہے نا، اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کر دیا میرٹ بیسڈ ایجوکیشن کے لیے. فار ایگزامپل اب آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ ہے، کراچی بورڈ ہے، 90+ آیا تو یو ول بی گوئنگ ٹو XYZ کالج، 80+ آیا تو ABC میں جائیں گے، اس کے بعد کم آیا تو یہاں چلے جائیں گے. سو وہ جو میریٹوکریسی کا کانسیپٹ ہے نا، آن دا بیسس آف منی، پیسوں کی بنیاد پہ بھی اور گریڈز کی بنیاد پہ بھی، اس نے ایجوکیشن کی اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھچڑی بنا دی ہے. اچھا، ایک اچھی بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی. آپ نے کہا کہ جو سسٹم ہے وہ گریٹ بن گیا ہے اور اس کے بعد وہی جتنا جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تعلیم حاصل کرے. اچھا اسی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سلیبس بہت فرق ہے. او لیول، ضیاء الدین بورڈ، سندھ بورڈ، پنجاب بورڈ، اور یہاں جو انگلش میڈیم ہے ان کا بھی سلیبس میچ نہیں ہو رہا ہوتا، فرق ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہم دنیا میں، آپ بھی ظاہر بات لوگ رابطے میں ہیں، ہمارے بھی رابطے میں ہیں، وہ تو جو ایجوکیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور یہاں اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس نا زیادہ لکھانے کا اور زیادہ پڑھانے کا کانسیپٹ، وہ زیادہ پڑھنے اور زیادہ لکھنے میں زیادہ ایبزارب کرنے کا کوئی تعلق نہیں. یہی فرق ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اور پوری دنیا کی ایجوکیشن سسٹم. وہاں پہ بچہ ایک لفظ پڑھتا ہے اور اس کو ایبزارب کرتا ہے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کرتا ہے. یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم 100 پیجز لکھوائے جائیں اور اس میں سے صرف 100 کے 100 یاد بھی کروائے جائیں، اور ان میں سے آدھا پیج بھی بچے نے سیکھا نہیں. تو جو سیکھنے کا عمل ہے نا، وہ بیسکلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے روٹ کاز، it became a root reason behind our
فیلئر. مجھے لگتا ہے ہمارے فیلئر کی وجہ ہی یہی ہے کیونکہ کہ ہم نے کبھی تعلیم کو تعلیم سمجھا ہی نہیں. ہم نے تعلیم کو صرف ایک بزنس سمجھا. اور سلیبس بھی آئی بلیو کہ ہر کسی کا ایک کسٹمائز سلیبس ہونا چاہیے اور وہ کسٹمائز سلیبس ایز پر یور ڈیمانڈ ہونا چاہیے. سو فار ایگزامپل اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسکول میں بچے کے اندر کیپیبلٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ 5 چیپٹرس کو یاد کرے, سو وائی ناٹ جسٹ گیونگ اور ایکسپلیننگ 2 چیپٹرس اینڈ وہ اس طرح یاد کرائیں کہ آج تک مجھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج تک اپنی پڑھی ہوئی یاد ہیں, جس طرح 8 دریا. سو میں آئی واز ٹریولنگ ود مائی ڈاٹرس اور راستے میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کسی دریا کا نام پتہ ہے, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ ان کو کوئی دریا کا نام نہیں پتا تھا. اور مجھے آج تک وہ 8 دریا یاد ہیں کیونکہ ٹیچرز ور بیسکلی مینٹورز. آپ سمجھ رہے ہیں نا, وہ مینٹورز تھے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا جس طرح ٹائم پیس آن ہو رہا ہے اسی طرح ایجوکیشن کی کوالٹی از گوئنگ لوور اینڈ لوور. اچھا, ابھی آپ نے بات کی سلیبس کے حوالے سے اور پروفیشنل کے حوالے سے کہ یہ پروفیشنل ہو گیا سارا سسٹم. یہ واقعی صحیح ہے. تعلیم جو ہے ہم دیکھتے ہیں, آپ بھی ابھی اپنا ذکر کیا اپنی ایجوکیشن کا, تو وہ ٹیچرز وہ ایجوکیشن نہیں ہے. اچھا, ساتھ میں یہ بھی کہوں گا وہ ٹیچر کا احترام بھی نہیں رہا. آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اب تو ٹیچرز بچوں کا احترام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پہلے احترام تھا ٹیچرز کا وہ بھی نہیں رہا. اس سارے سسٹم کو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ہڈن کریکولم, کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان ہڈن اسکول کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہڈن طریقے سے, چھپے ہوئے طریقے سے وہ چیزیں انکلکیٹ کرے بچوں کے مائنڈ میں. اور وہ ہوتی ہے بیسک ویلیو سسٹم. جب بیسک ویلیو سسٹم آپ کے سسٹم سے نکل جائے گا تو بچہ نہ بچے کی رسپیکٹ کرے گا, نہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرے گا, اور نہ ٹیچر کی رسپیکٹ کرے گا. جب آپ نے بچے کو یہ بتا دیا کہ تم نے کسی کو سلام نہیں کرنا یا تم نے اپنے ٹیچر کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہونا, تو بیسکلی وہ, اور آئی وانٹ ٹو گیو دس تھنگ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں ایک ایڈوائز بھی کرنا چاہتی ہوں. ہم وین آئی واز ینگ آئی ہیو نوٹس اٹ علی کہ ماں باپ کے سامنے آپ ٹیچر کی برائی نہیں کر سکتے تھے. دیر واز سم تھنگ وچ واز ویئرڈ, مطلب ناٹ ایکسیپٹیڈ کائنڈ آف چیز تھی. اور نہ ہی پیرنٹس بچوں سے گھر میں ٹیچر کی برائی کرتے تھے. مگر آج میں پلیٹ فارم میں آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ دا پیرنٹس ایز ویل. سو بیسکلی پرائمری سوشلائزیشن جو ہوتی ہے نا وہ بڑا میجر رول پلے کرتی ہے. واٹ از پرائمری سوشلائزیشن؟ بچوں کی بیسک ویلیوز اور نارمس, ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. جب ہم نے اس پہ کام کر لیا لی, سو الٹیمیٹلی دا ہول سوسائٹی ول چینج. اور وہ کیسے ہوگی کہ ماں باپ, پلیز آئی ریکویسٹ یو آل not to talk in front of kids about the teachers. If you have any complaint, you can meet the teacher. جب آپ عزت دیں گے استاد کو تبھی بچہ بھی دے گا. آپ نے بات کی, میں اسی سارے سسٹم کو اور آپ کی بات کو لے کے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اسی ایجوکیشن سسٹم سے, اسی طریقہ کار سے جو بچوں اور پیرنٹس اور ٹیچر کے درمیان ہے, کیا ہم انٹرنیشنل لیول پہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آئی بلیو کہ ابھی ریسنٹلی 3000 انٹریز تھیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ, اور ریور اوکس اکیڈمی نے 2nd اور 3rd پوزیشن اچیو کی. اٹ واز کلائمیٹ چینج کے پوسٹرس تھے. تو ہمارے بچے ان جنرل دے آر برائٹ کڈس, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمیں وہ جو رٹا ہے نا اس نے وہ دماغ پہ شاید رسٹنگ کا پروسیس بڑا سلو کر دیا. سو وی آر برائٹ کڈس, مگر وی جسٹ وانٹ رائٹ مینٹورس. اور ہم وی کین ایکسل اینی ویئر آل اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ نے دیکھا ہے پاکستانی بچے آر دیئر آل اراؤنڈ دا ورلڈ. لیکن اگر ہم جب تک روڈ لرننگ سے باہر نہیں آئیں گے اور جب تک ہم کانسیپچوئل لرننگ کی طرف نہیں جائیں گے تب تک دا ٹائم آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ ول چینج.